سیاہ تاریک راتوں میں مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت۔ اللہ رب العزت نے بعض مقامات کو دوسرے مقامات سے افضل قرار دیا اور بعض زمانوں اور اوقات کو دوسرے زمانوں اور اوقات پر فوقیت و برتری عطا فرمائی کہ ان مخصوص اوقات و مقامات میں کیا گیا ادنا سا نیک عمل بسا اوقات عام زمان و مکان میں کیے گئے بڑے بڑے اعمال سے بھی ثواب میں سبقت لے جاتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہجری کیلنڈر کے آخری مہینے ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ یہ مہینہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ تعالی نے زمین و آسمان کی تخلیق ہی کے وقت سے محترم بنا رکھا ہے۔ اس مہینے میں حج جیسا اہم فریضہ ادا کیا جاتا ہے۔ پورا عالم اسلام اس میں قربانی کرتا ہے۔ اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کی بڑی فضیلت احادیث میں ذکر کی گئی ہے۔ ان 10 دنوں میں نیک اعمال دوسرے دنوں کی بنسبت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں اس عشرے کی فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جو اللہ کے ہاں ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اپنا مال اور جان لے کر اللہ کے راستے میں نکلا اور پھر کسی چیز کے ساتھ واپس لوٹ کر نہیں آیا، یعنی شہید ہو گیا۔ ناظرین اکرام، یہی وجہ ہے کہ علماء اکرام کے درمیان اختلاف واقع ہو گیا کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے۔ بعض علماء اکرام نے یہاں تک کہا کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے اس لیے کہ اس میں لیلۃ القدر اور روزے ہوتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے اس لیے کہ اس میں یوم عرفہ ہے۔ اور مذہب مختار یوں ذکر کیا گیا کہ رمضان کا آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں لیلۃ القدر کی وجہ سے، اور عشرہ ذی الحجہ کے دن افضل ہیں یوم عرفہ کی وجہ سے، اس لیے کہ پورے سال کی تمام راتوں میں سے لیلۃ القدر افضل ہے اور پورے سال کے تمام دنوں میں سے یوم عرفہ افضل ہے۔ ناظرین، حدیث مبارکہ میں دیگر فضائل بھی اس عشرے کے ذکر کیے گئے۔ یہاں تک کہا گیا کہ جس شخص نے ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں ایک روزہ رکھا گویا کہ اس نے پورے سال کے برابر ثواب اس کو عطا ہوگا، اور جس نے اس کی راتوں میں قیام کیا، نفل عبادت کی، گویا اس نے شب قدر کے برابر نفل ادا کیے، یعنی اتنی زیادہ فضیلت اس عشرے کی ذکر کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے اس عشرے کے اندر حج جیسا ایک اہم فریضہ ادا کیا جاتا ہے، اس میں قربانی کی جاتی ہے اور اس میں تکبیرات کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عشرے کا احترام ادب نصیب فرمائے اور اس کے اندر اپنے عبادات کو مزید بہتر انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیاہ تاریک راتوں میں مجھے راستہ دکھاتا ہے۔